رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. کذبت قبلہم جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے واصحاب الرس اور کنویں والوں نے وثمود اور قوم سمود نے وعاد اور قوم عاد نے وفرعون اور قوم فرعون نے واخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے واصحاب الایکۃ اور جنگل والوں نے وقوم تبع اور تبع کی قوم نے کل کذب الرسل ہر ایک نے جھٹلایا پیغمبروں کو فحق وعید اور ثابت ہو گئی سزا. افعینا کیا ہم تھک چکے تھے بالخلق الاول پہلی بار کے پیدا کرنے کے ساتھ بل ہم فی لبس بلکہ یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں من خلق جدید نیا پیدا کرنے کے بارے میں. سورہ کاف کی ابتدائی آیات میں اللہ نے مشرکین مکہ کے 3 انکار بیان فرمائے. قرآن مجید کا انکار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا انکار کرنا. پھر اللہ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل بیان فرمائے جس میں اجمالی طور پر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا: آسمان کا، زمین کا اور بارش کے پانی کا. اور ان کا ذکر کر کے مقصود یہ تھا کہ جو ذات ان چیزوں کے بنانے پر قادر ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں مرنے کے بعد مٹی کے اندر ملنے والے ریزوں کو جمع فرما کر دوبارہ زندہ کرنا. اب آج کی آیات میں اللہ نے سابقہ کچھ قوموں کا ذکر فرمایا ہے، ان کے انکار کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں مقصد 2 چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں اس کی وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ پر تنبیہ ہے کہ تم انکار کر رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم حق پر ہیں اور ہمیں کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں. فرمایا ایسا نہیں، جو تمہارا نظریہ اور عقیدہ ہے پیغمبروں کی رسالت کا انکار، وحی کا انکار، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار، یہی انکار تم سے پہلے یہ قومیں بھی کر چکی ہیں. ان کا انجام دیکھ لو، اگر وہ بچے ہیں اللہ کے عذاب سے تو تم بھی بچ جاؤ گے، اور اگر وہ اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے ہیں انہیں سزا ملی ہے تو تم بھی ناحق ہو، تمہیں بھی سزا ملی. اس اعتبار سے ان قوموں کا ذکر فرما کر اللہ نے مشرکین مکہ پر مزید تنبیہ فرما دی. اور دوسری وجہ مفسرین نے بیان فرمائی ہے، ان سابقہ اقوام کا ذکر کر کے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی ہے. فرمایا مشرکین مکہ کو ڈھیل دیے جانے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ پکڑے کیوں نہیں جاتے، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا. فرمایا اس ڈھیل سے تم کبھی پریشان مت ہونا، جیسے اللہ نے سابقہ قوموں کو بالآخر ہلاک فرمایا ایسے اللہ ان مشرکوں کو بھی ہلاک فرمائے گا، تو اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ 2 مقاصد ہیں جس کے لیے اللہ نے سابقہ چند اقوام کا یہاں ذکر فرمایا. فرمایا کذبت قبلہم جھٹلایا ان سے پہلے
کس چیز کو جھٹلایا؟ وہی 3 باتیں پیچھے ہیں۔ وحی الہی، اگرچہ ان زمانوں میں قرآن کا نزول تو نہیں تھا لیکن سب آسمانی وحی تو موجود تھی، پیغمبر کی ذات بھی موجود ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح جو ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا نظریہ یہ دائمی نظریہ اور عقیدہ ہے، لیکن اس کو بھی ان لوگوں نے ان تینوں چیزوں کو جھٹلایا۔ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، تفصیل قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ان تمام قوموں کی بیان فرمائی ہے، یہاں اختصار سے ذکر فرمایا۔ تو فرمایا قوم نوح نے جھٹلایا، وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، رس کہتے ہیں کنویں کو، تو مراد فرمایا کنویں والوں نے جھٹلایا۔ اب اس سے کون سا کنواں مراد ہے؟ مفسرین نے اس بارے میں کئی اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ انطاکیہ ملک کے اندر ایک کنواں تھا جس کے ارد گرد اس وقت اللہ نے ایک قوم کو آباد فرمایا اور ان کے اندر نبی مبعوث فرمایا، لیکن ان بدبختوں نے صرف یہ نہیں کہ انکار کیا پیغمبر کا، بلکہ جو اس وقت کے نبی تھے انہیں معاذ اللہ شہید بھی کر دیا۔ تو اللہ نے اس قوم کو اسی کنویں کے کنارے اس طرح ہلاک فرمایا کہ ان کے محل بھی ویران پڑے نظر آئے اور ان سب کو اللہ نے مردہ جانوروں کی طرح زمین پہ ڈھیر کر دیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یمن کے علاقہ کے اندر حضرموت کے پاس یہ ایک کنواں ہے، وہاں پر یہ قوم آباد تھی، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس کنویں سے مراد وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے کا کنواں ہے جس پر جو ہے وہ بکریاں آ کر پانی پیا کرتی تھی، وہاں ایک قوم آباد تھی جسے ہلاک کیا گیا۔ تو بہرحال کوئی بھی ہے، مقصود ان کی ہلاکت اور انجام کو بیان کرنا ہے۔ تو فرمایا کنویں والوں نے بھی جھٹلایا، وثمود، اور قوم سمود نے بھی، جن کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس قوم نے نشانی بھی طلب کی، اللہ نے معجزہ کے طور پر حضرت صالح کو اونٹنی عطا فرمائی جو پہاڑ سے نکلی، گابن بھی تھی۔ اب ساری شرائط جو اس قوم نے رکھی اللہ نے وہ پوری فرما دی، لیکن اس کے باوجود ان بدبختوں نے انکار بھی کیا اور معجزہ کے طور پر پیدا ہونے والی اس اونٹنی کو قتل بھی کر دیا۔ تو بہرحال فرمایا قوم سمود نے بھی انکار کیا، وعاد، قوم عاد نے بھی انکار کیا، وفرعون، قوم فرعون نے انکار کیا، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا انکار بھی کیا، حضرت موسیٰ کے قتل کے منصوبے بھی بنائے، لیکن اللہ نے بالآخر فتح حضرت موسیٰ اور ہارون کو عطا فرمائی اور فرعون کو پورے لشکر سمیت اللہ نے بحر کلزم میں غرق فرما دیا۔ وَإِخْوَانُ لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، یہاں یاد رہے حقیقی بھائی مراد نہیں ہیں بلکہ قوم کے افراد مراد ہیں۔ اللہ نے اخوان کے لفظ کے ساتھ اکثر قوم پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے عربی لغت کے اندر، تو یہاں اللہ نے قوم کو اخوان سے تعبیر فرما دیا، ورنہ حضرت لوط علیہ السلام کے حقیقی بھائی وہ موجود نہ تھے۔ تو فرمایا لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے یعنی ان کی قوم نے، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور جنگل والوں نے، اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا چونکہ ٹھکانہ اور مسکن ایک جنگل میں بیاباں میں تھا، جہاں حضرت موسیٰ گیا اور وہیں پر ان کے ہاں قیام کیا تھا کچھ عرصہ تک، تو جنگل کے اندر آپ آباد تھے اور وہاں کے لوگوں کو آپ نے دعوت حق پہنچائی، لیکن قوم نے انکار کیا، تسلیم نہیں کیا، تو اللہ نے ان کا ذکر فرمایا جنگل والوں نے بھی جھٹلایا، تکذیب کی۔ وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے، یہ تبع یمن کے علاقہ کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، جیسے حبشہ کے اندر نجاشی، روم اور فارس کے بادشاہوں کے لیے کسریٰ اور قیصر کے لقب تھے، ایسے یمن کے بادشاہوں کے لیے تبع کا لقب تھا۔ اور اس تبع کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی پوری قوم کافر تھی، لیکن خود تبع یہ اسلام قبول کر چکا تھا، یعنی حق کو قبول کر چکا تھا اس زمانے میں جو بھی دین تھا۔ تو فرمایا تبع کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ آگے اللہ نے سب کے متعلق ارشاد فرمایا کل کذب الرسل، ان سب کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی۔ اب یہ جملہ قابل غور ہے
انبیاء کی تکذیب، کسی ایک نبی کی تکذیب کرنا اتنا بڑا جرم ہے، کفر ہے کہ اللہ کو یہ جرم برداشت نہیں، اللہ دنیا ہی میں اس کی سزا دیتے ہیں اور اللہ کو برباد فرماتے ہیں۔ اب یہ تکذیب، ایک تو اللہ ہمیں ایسی جسارت نہ دے، جرت نہ دے کہ ہم کہیں کہ معاذ اللہ ہم کسی بھی نبی کو تسلیم نہیں کرتے، اس سے تو اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک ہے نبی کا عمل مبارک میرے آپ کے سامنے آئے، سنت آئے اور ہم جانتے ہوئے بھی اسے نہ اپنائیں، یہ بھی نبی کے عمل کی تکذیب ہے۔ کوئی کی سمجھانے والا اگر سمجھا دے، جیسے ابھی بھی نماز کے اندر میں نے کہا، مغرب میں بھی آج دیکھا کچھ حضرات کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہیں، اپنا کپڑا بھی فالتو کا ضائع کیا ہوا ہے، یہ تھوڑی سی چھوٹی رکھ دیں گے تو انشاءاللہ کپڑا بھی بچ جائے گا۔ یہ سنت کے خلاف عمل ہے اور سخت وعید ہے اس پر۔ اب میری کوشش رہتی ہے کہ میں جس آدمی کے نیچے ہوں پانچے میں اس کی طرف دیکھ کر نہیں کہتا تاکہ اسے شرمندگی محسوس نہ ہو، میں سامنے منہ کر کے جو ہے اسپیکر میں کہہ دیتا ہوں تاکہ جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ لے گا، ہمارا کام جو ہے دستک دینا ہے، سمجھ اللہ عطا کر دیں۔ تو میں دیکھ کر کبھی نہیں کہتا۔ ایسے ہی کبھی جو ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اگر نماز میں موبائل بول پڑے تو میں اسی نماز کے بعد کبھی تنبیہ نہیں کرتا کہ اس لیے کہ اس وقت سب کی نظر اسی کی طرف جائے گی اور وہ بیچارہ شرمندہ ہوگا۔ تو ایک غلطی اس سے ہو چکی، اس کے اوپر ہم غلطی کم از کم نہ کریں۔ تو بہرحال تکذیب کا ایک تکذیب کی صورت یہ ہے کہ پیغمبر کا طریقہ سنت ہمارے سامنے آئے اور جانتے ہوئے بھی ہم اس پر عمل نہ کریں، یہ بھی تکذیب پیغمبر ہے۔ اور یاد رہے اللہ نے ایسے عمل پر سخت سزا کا اعلان فرمایا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو ایسی صورتوں سے بچائیں۔ ہاں کبھی انسان ہونے کے ناطے کمزور ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن دل میں شرمندگی ضرور موجود ہو۔ اللہ کمزور ہے، تیرے حکم بھی پورے نہیں کر پا رہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل نہیں کر پا رہے، کمزور ہے، تو معاف کر دے۔ لیکن یہ نہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں ٹھیک نہیں، کر غلط رہے ہیں لیکن کمزور ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ کمزوری کا اظہار کریں گے تو امید ہے اللہ پاک معاف فرما دے، ورنہ دانستہ اور جسارت کرتے ہوئے اگر عمل کو چھوڑیں گے سنت پیغمبر کو تو اس پر سخت قسم کی وعید ہے۔ بلکہ ایک واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے فقہ حنفی کے اندر بڑا معروف نام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد تھے، قاضی القضات بنے، اللہ نے بڑا علم سے نوازا ہوا تھا۔ حضرت ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان پر کھانا لگا تو سبزی میں کدو جو ہے بنا ہوا تھا۔ ایک شخص جو ہے آئے، مہمان تھے ان کے، آپ نے فرمایا کہ کھاؤ میرے ساتھ کھانا، تو وہ میزبان کہنے لگا، اس نے اپنی طبیعت کا اظہار کیا، اسے سنت کا اندازہ نہیں تھا، اس نے طبیعت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا مجھے کدو پسند نہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تلوار نکال لی اور فرمایا میرا جی چاہتا ہے اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو میں تیری گردن اتار لوں، کہ ایک ایسی سبزی جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے پسند نہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی سنت سے محبت۔ اور آج اگر میں نے کہا نا کمزوری ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے رہیں، لیکن یہ نہیں کہ سنت عمل جیسے آپ شلوار کے متعلق میں نے عرض کیا، اب اس کے بعد اگر کوئی سمجھائے نا تو آگے سے یہ نہیں کہنا تو چھوڑ اپنا کام کر، نہیں، آپ نے یہ کہنا ہے اللہ آپ کو جزا دے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ عمل کروں اور آپ بھی دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ نہیں کہ بھائی تو جا اپنا کام کر، نہیں، ایک آدمی سیدھا راستہ بتلا رہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو بارک فرمایا کل کذب الرسل، ان سب کے سب نے پیغمبروں کی تکذیب کی، فحق وعید، تو بس سزا ان پر ثابت ہو گئی، اللہ کا عذاب آ ٹھہرا ان پر۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے جو ان تمام اقوام نے مشرکین مکہ سمیت جنہوں نے جس عقیدے کا انکار کیا وہ تھا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، کہ یہ ممکن نہیں، ہماری عقل کو یہ تسلیم نہیں، تو اللہ نے یہاں انہی کے انداز میں اس کے لیے ایک دلیل پیش فرمائی۔ فرمایا کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ افعینا بالخلق الاول، کہ ہم نے پہلی بار یہ اتنی مخلوق بنائی تو ہم انہیں بناتے بناتے تھک چکے ہیں، کیا ہمارے اندر خدا نخواستہ معاذ اللہ ہمت نہیں رہی کہ ہم دوبارہ انہیں بنائیں؟
انہوں نے اپنے اوپر قیاس کر لیا. دنیا کا ماہر سے ماہر کاریگر کتنا کام کرے گا، ایک وقت آتا ہے تھک کر ہار جاتا ہے، لیکن اپنے اوپر رب کو قیاس نہیں کرنا. اللہ کی ذات تھکاوٹ سے پاک، اللہ کی ذات کمزوری سے عیب سے پاک ہے. تو فرمایا کیا ہم تھک چکے ہیں بالخلق الاول، پہلی بار پیدا کرنے کے ساتھ؟ بل ہم فی لبس، فرمایا بل یہ جواب کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے ہم فی لبس، یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، من خلق جدید، نئے پیدا کرنے کے بارے میں، یعنی دوبارہ ہم انہیں جو زندہ کر کے اٹھائیں گے اس کے بارے میں انہیں دھوکہ لگا ہوا ہے، ہماری ذات تھکی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اپنانے کی عمل کی.